اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد الغامدی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے نفس کے شر اور اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ راہ راست سے ہٹا دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں ڈال سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور نیکی میں ان کے پیروکاروں پر۔ بعد ازاں، اے اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو ہر لمحہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی الہی کو اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی غیب کو جاننے والے اللہ تک پہنچاتا ہے، دکھوں سے نجات دلاتا ہے اور روح و قلب کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اے امت اسلام، دین اسلام دو بنیادی ارکان اور دو عظیم اصولوں پر مبنی ہے۔ ان دونوں کو اپنائے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ وہ دو بنیادی ارکان یہ ہیں: اللہ کی معرفت، اس کی توحید اور عبادت کی پہچان، رسول اللہ کی معرفت، آپ کی محبت، اطاعت اور فرمانبرداری کی معرفت۔ یہ دونوں چیزیں شہادتین کا تقاضا ہیں، اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل جوہر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ بلا شبہ نبی مکرم کی معرفت، آپ کی محبت اور اطاعت ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازمی امر ہے۔ اس سے روگردانی کرنا ممکن نہیں، یہ فرض و واجب ہے۔ یہی شاندار شریعت اور نہایت خوبصورت منہج ہے۔ اس سے بندہ ایسی خوشبختی حاصل کرتا ہے جس کے بعد کبھی بدبختی اس کے قریب نہیں پھٹکتی۔ اس معرفت و محبت سے اللہ تعالیٰ مسلمان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روح اور عقل کا تزکیہ کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے رسول کی محبت و اطاعت کی بدولت نہایت خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی معرفت سے محروم رہتے ہیں، اللہ انہیں ملامت کرتے اور ڈانٹتے ہوئے فرماتا ہے: یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے اس کی اطاعت کی جائے، اس سے محبت اور اس کی تعظیم کی جائے۔ یہ حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جنہیں اللہ نے اپنا برگزیدہ رسول بنایا، انہیں اپنا چنیدہ اور مصطفیٰ بنایا۔ آپ کے رب نے آپ کو تمام بشری کمالات سے مالا مال کیا، آپ کو جسمانی اور اخلاقی فضائل و مناقب سے نوازا، آپ کو عزت و شرف کے بلند ترین درجے پر فائز فرمایا، حتیٰ کہ آپ اس مقام و مرتبے پر فائز ہو گئے کہ جس تک کوئی برگزیدہ ہستی بھی نہ پہنچ سکی، نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی مقرب فرشتہ اس مقام کو پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچنے والی ساری راہیں بند کر دیں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کھلی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بڑھ کر محترم و مکرم ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے بڑھ کر پرہیزگار اور سب سے بڑے عالم باللہ ہیں۔ عالم انسانی نے آپ سے عظیم ہستی نہیں دیکھی، پوری انسانیت نے آپ سے بڑھ کر کامل استاد، مربی، قائد اور اسوہ نہیں دیکھا، اور نہ بنی آدم سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ مقام والا کوئی دیکھا ہے۔ اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے
آپ کی سیرت پر کتب لکھنے والے اور شاندار نعتیں تخلیق کرنے والے جتنی کوشش بھی کر لیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اس عظیم فصاحت و بلاغت سے پیش نہیں کر سکتے جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ کے رب اور خالق سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں جانتا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہایت خوبصورت پیرائے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کمالات اور عظمت کو شاندار اسلوب میں پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی کفالت کی، آپ کو کتاب اللہ اور ایمان سے ناواقف پایا تو آپ کے رب نے آپ کو شریعت کے علم کے لیے منتخب فرما لیا، آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا، حتیٰ کہ رسولوں کے چلے جانے کے ایک عرصے بعد آپ کو اپنا رسول بنایا۔ آپ اپنی قوم کے نہایت معزز شخص تھے اور وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پہچانتے اور جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ المدثر کی پہلی آیات اتریں۔ ان دونوں میں اسلام کی عظیم نشانیاں اور دعوت اسلامی کے بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ کی بعثت ہر مسلمان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت بن گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے عظیم شان بیان کی ہے اور آپ کی عبادت، اخلاق، سیرت اور جہاد کی خوب تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی عزت و تکریم اور عظمت کے بیان کے لیے آپ کو کبھی یا ایھا الرسول تو کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ آپ کی تعظیم و توقیر کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ امی نبی ہیں، اپنی خواہش نفس سے بولتے نہیں، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی، انہیں زبردست قوت والے جبرائیل نے سکھایا ہے۔ ان کا رب ان کی عظمت کیوں نہ بیان کرے جبکہ آپ اس کے خاتم الانبیاء ہیں، شاہد اور شہید ہیں، صادق اور مصدوق ہیں، وہ ذات جو سچ کے ساتھ مبعوث ہوئی اور اس نے گزشتہ رسولوں کی تصدیق کی۔ آپ تمام جنات اور انسانوں کے رسول ہیں، انہیں ڈرانے اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف بلانے والے سراج منیر ہیں۔ آپ امی نبی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود عظیم ترین شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ آپ آسان دین اسلام لے کر آئے، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو عظیم اخلاق حسنہ سے زینت بخشی، تواضع، مومنوں کے لیے شفقت، صبر، نرمی، درگزر، معافی و بخشش جیسے عظیم اخلاق سے آپ کو نوازا گیا۔ ان اخلاق حسنہ کی بدولت آپ مخلوق کے محبوب بن گئے۔ اگر آپ کا مزاج گرامی سخت ہوتا اور آپ کی زبان درست ہوتی تو لوگ دور ہٹ جاتے۔ آپ کا مبارک دل امت کی محبت سے لبریز تھا، آپ کو امت کی تکلیف اور مشقت نہایت گراں گزرتی۔ آپ مومنوں کے لیے نہایت مشفق اور رحم دل تھے، آپ کو اپنی امت کی ہدایت کی فکر پریشان کر دیتی تھی، آپ اس فکر و پریشانی میں اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ اس پر آپ کے رب نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، لہٰذا فرمایا بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ پس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ آپ اللہ کے معزز نبی ہیں، آپ نے پوری قوت اور ثابت قدمی سے اپنے رب کی دین کی تبلیغ کی، اپنی امت کو ڈرایا، آپ نہ تھکے نہ ہارے، آپ نے اپنے رب کے دین کی تبلیغ پر دنیا کے مال و متاع میں سے کچھ نہ لیا، آپ پرتکلف اور سخت گفتگو کے روادار نہ تھے، بلکہ آپ میانہ روی، درگزر اور آسانی کے پیغام بر تھے۔ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا بلکہ آپ نہایت امانت دار مبلغ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، لوگوں کی تکالیف اور اذیت سے آپ کو محفوظ کیا، ان کی نظر بد سے آپ کو بچایا اور آپ کو ہر قسم کے خلاف حقیقت بات کرنے سے محفوظ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا
کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اے امت اسلامیہ، یہ نبی محترم و مکرم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع فرماتے، پاکیزہ چیزیں امت کے لیے حلال کرتے، خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے، اور ان سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو مکر و فریب کرنے والوں کی چالوں سے نجات دی۔ اللہ نے آپ کو مکر و فریب کرنے والوں کی چالوں سے نجات دی۔ اور جب اہل مکہ نے آپ کو آپ کے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو آپ کی بھرپور مدد و حمایت کی۔ آپ کی مدد اپنے ایسے لشکروں سے کی جو انہوں نے دیکھے نہ تھے۔ آپ پر سکینت نازل فرمائی اور ثابت قدمی عطا فرمائی۔ آپ کی جرأت و شجاعت اور استقامت کی تعریف کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا۔ آپ خیانت کاروں کے حمایتی ہرگز نہ تھے۔ گزشتہ رسولوں نے آپ کی خوشخبری دی اور ان سے آپ کے بارے میں پختہ وعدہ لیا گیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ معاہدہ تورات اور انجیل میں لکھا ہے۔ جس نے آپ سے دشمنی کی اور آپ کی سنت کو ناپسند کیا وہ بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ جس نے آپ کو تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ نے آپ کے اہل بیت کو شرف سے نوازا، انہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک صاف کر دیا، آپ کی ازواج مطہرات کو عالی مقام عطا فرمایا اور انہیں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی شان بلند کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن نے آپ کے جہاد اور غزوات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ کی کامیابی و کامرانی اور شکست کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر، احزاب اور حنین کی صراحت کی، غزوہ احد، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ تبوک کی طرف اشارات کیے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ واقعہ فیل، ہجرت کا مبارک سفر، منہ بولے بیٹے کے حکام، واقعہ عفق، اجازت لینے اور حجاب کے مسائل، واقعہ اسراء و معراج، سورۃ النصر میں آپ کی حیات مبارکہ کی تکمیل کا اشارہ، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے ایسے کئی واقعات کو بے مثال طریقے سے کبھی اشارے کنائے سے اور کبھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں قرآن کریم کی تعلیمات سے نفع عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں اللہ عزت والے سے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے بخشش کا سوال کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی عزت و توقیر کرنا اور آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بغیر ان کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت اسلام کو اپنے نبی محترم کا نہایت ادب کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ اونچی آواز میں عام لوگوں کی گفتگو کے انداز میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی لا علمی میں ہی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ امت کو حکم دیا کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے مت پکاریں جس طرح وہ ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت اسلام کو ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ آپ کی محبت، فضل و کرم اور امت پر آپ کی برکات کا تقاضا ہے۔ اے امت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کمال اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ظاہر و باطن میں آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، آپ کی سنت کو ہر معاملے میں فیصلہ کن تسلیم کیا جائے۔ آپ کی محبت اور آپ پر ایمان لانے کی کوئی دلیل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ روئے زمین پر اقتدار و کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات و آراء سے سنت پر اعتراض کرنا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، آپ کی سنت میں شکوک و شبہات پھیلانا،
تاکہ من پسند کو لے لیا جائے اور جسے چاہا رد کر دیا جائے۔ سنت نبوی کو ہلکا اور کمتر سمجھتے ہوئے تسلیم نہ کرنا منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ منافقین کے دلوں میں مقام نبوت کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ فتنوں اور خواہشات نفس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا بہت بڑا سبب ہے۔ ان کے دشمنوں کے تسلط اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا اہم ترین سبب ہے۔ امت اسلام جب بھی کامیابی، عزت و وقار اور شرف و منزلت کی طلبگار ہوگی، وہ سنت نبوی کی اتباع اور آپ کی سیرت و کردار کو مشعل راہ بنائے بغیر ممکن نہ ہوگا۔ اے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اپنا قائد تسلیم کریں۔ آپ ہماری محفلوں اور مجلسوں میں روئے سخن ہو، آپ ہماری شبینہ محفلوں کا عنوان ہو، آپ کی تعلیمات ہماری تعلیم و تربیت کے مناہج کا بنیادی نقطہ ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ ہمارے دائمی قائد، حکمرانوں کے لیے تا قیامت اسوہ اور دنیا بھر کے لیے مصلح، مربی اور ناصح ہیں۔ آپ بحیثیت خاوند اور والد بھی مثالی رہنما ہیں۔ دور حاضر میں فتنوں، شبہات، دہشت گردی، انتہا پسندی کا دورہ ہے۔ لوگوں نے جہلا کو اپنا رئیس بنا لیا ہے اور کم عقل نوجوانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے۔ وہ صرف فساد کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، بربادی کرتے ہیں اور تعمیر کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اسوہ اور قائد بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے مقام نبوت کی تعظیم کرنا اور سنت نبوی کو رد کرنے اور اس پر اعتراض کرنے سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا آج امت اسلام دشمنوں کے مکر و فریب و ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی پر غاصب یہودیوں کا قبضہ ہے، دیگر کئی مسلمان ممالک پر استعمار قابض ہے۔ اس وقت ہمیں سیرت طیبہ اور سنت نبوی کی طرف رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں کافروں کے ساتھ معاملات، ان کے ظلم سے بچاؤ اور دشمنان اسلام کے مکر و فریب کو ٹالنے کی تعلیمات حاصل ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی روشنی میں یہ چند سنہری کرنیں اور چمکتے موتی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید ان جواہرات سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، آؤ قرآن مجید سے نبی مکرم کی شان اور سیرت کے جواہرات چن لو۔ غور سے دیکھو قرآن مجید نے سیرت طیبہ کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہر نئے ہجری سال کی ابتدا میں دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور ان کا مصر سے نکلنا، اور دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے۔ ان دونوں واقعات کی تاریخ مختلف تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے 10 محرم کو نکلے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی ابتدا میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ لیکن چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہجری کیلنڈر کی ابتدا محرم سے کی تھی، اس لیے یہ دونوں واقعات محرم کے شروع میں اکٹھے ذکر کیے جانے لگے۔ یہ دو عظیم واقعات اپنی عبرتوں، حکمتوں اور واضح نشانیوں کے اعتبار سے متشابہ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ یقیناً اے اللہ کے بندو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آسمانی کتب میں افضل ترین کتابیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس رب کا پیغامبر آیا تو اس نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ اے اللہ اپنے حبیب اور ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان پر اپنی عنایات کی بارش برسا، آپ کی آل، ازواج مطہرات، اولاد گرامی اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور خصوصاً ابو بکر و عمر، عثمان ذو النورین اور حسنین کے والد گرامی علی المرتضی رضی اللہ عنہم پر اور دیگر تمام صحابہ کرام اور تا قیامت نیکی میں ان کے پیروکاروں پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ
پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ فلسطین، شام، عراق، برما، یمن اور پوری دنیا میں مظلوموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے یمنی مجاہد بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یمن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سرحدوں کے محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ ان کی شہداء کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ اے قوی و عزیز ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اسے توفیق عطا فرما، اس کی مدد فرما، اس کی درستگی فرما۔ اے اللہ اسے اور اس کے دونوں نائبین کو ملک و قوم کی فلاح و بہبود والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں خیر کی چابی اور شر کے تالے بنا دے۔ اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں رزق عطا فرما اور ہمارے نقصانات کا ازالہ فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔